بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ ہماری گفتگو سیرت پیغمبر اکرم کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور آخری بات ہماری ہوئی تھی جنگ بدر کے بارے میں کہ جنگ بدر انتہائی اہم معرکہ ہے، اسلام اور کفر کی پہلی باقاعدہ جنگ ہے، اور اس جنگ میں جو مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی وہ غیر معمولی کامیابی ہے، جس میں مشرکین کے 70 اہم لوگ مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ جنگ شروع ہوئی، یعنی جو ان کا ٹریڈ کاروان جو گزرتا تھا مدینہ کے باہر سے، تو ان کا جو ٹریڈ روٹ ہے وہ انسیکیور ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ مکے میں لوگوں کے پاس جو ذریعہ تھا کاروبار کا وہ یہی کاروان تھے جو سردی میں ایک جاتے تھے اور گرمی میں ایک۔ تو جب ان کا وہ ٹریڈ کاروان کا جو روٹ ہے وہ غیر محفوظ ہو گیا تو ان کے اندر بڑی کھلبلی مچ گئی، اور جو ناکامی ہوئی، جو ذلت ہوئی، وہ الگ ہے۔ لہذا مکے میں اس حوالے سے کافی باتیں ہوئیں، کافی میٹنگیں ہوئیں، انہوں نے اس بات کا جائزہ بھی لیا کہ ہمیں کیوں نقصان پہنچا، کیوں شکست ہو گئی، اور آئندہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے تو زندگی اور موت کا معاملہ تھا، ڈو اور ڈائی، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی سروائیول کا راستہ نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے طے کیا کہ اب دوبارہ آئیں گے اور ایک اور بڑا لشکر لے کر آئیں گے۔ اس کے لیے لشکر تیار کیا گیا، اور پہلے وہ 1000 آئے تھے، اب وہ 3000 آئے۔ پہلے ان کے پاس جو ساز و سامان تھا وہ ساز و سامان بھی آلموسٹ 3 گنا زیادہ لے کر آئے وہ، اور ایک اور جنگ کے لیے جب وہ آئے تو یہاں سے بھی حضور نے ایک لشکر تیار کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا۔ اس زمانے تک کوئی پروفیشنل فوج تو ہوتی نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، جو فوج ہوتی تھی وہ والنٹیئر ہوتی تھی، اعلان کیا جاتا تھا، لوگ جمع ہوتے تھے اور ان کو دعوت دی جاتی تھی، ان کے اندر جذبہ جہاد کو بڑھایا جاتا تھا، اور وہ خود آتے تھے والنٹیئرلی، اپنی تلواریں خود لے کے آتے تھے، اپنے گھوڑے خود لے کے آتے تھے، اپنی زرہ خود لے کے آتے تھے، کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر جو لوگ نکل کے آتے تھے انہی میں سے ایک لشکر کا سپہ سالار بنایا جاتا تھا کسی مناسب آدمی کو، اور پھر اس کے بعد وہ لشکر چلتا تھا۔ البتہ اللہ کے رسول جو جنگ کی حکمت عملی ہے، اس حکمت عملی کے لیے بعض اوقات مشاورت بھی کرتے تھے، مشورے کرتے تھے۔ جیسے جنگ احد کے لیے جب آپ کو پتہ چلا کہ بھئی لشکر وہاں سے آ رہا ہے مکے سے چل کے، مکے والے نے بھی کوشش کی کہ ان کی اطلاع نہ ملے، لیکن بہرحال اطلاع مل گئی۔ ایک تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس جو جنگ بدر میں قیدی بن کر آئے تھے، وہ حضور نے خود ان کا فدیہ دے کے ان کو رہا کرایا تھا۔ تو حضرت عباس اور بنو ہاشم کے جو 2-4 افراد آئے تھے جنگ بدر میں گرفتار ہو کے، ان کو حضور نے چھڑایا، تو وہ سب جو ہے مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے عام اعلان نہیں کیا تھا اپنے اسلام کا، لیکن حضور کے ہاتھوں میں مسلمان ہو چکے تھے وہ، اور ان کو واپس مشرکین کے ساتھ مکہ بھیج دیا گیا۔ تو یہ لوگ مکے میں حضور کے لیے انفارمر کا کام کرتے تھے۔ تو جب مکے والوں نے لشکر تیار کیا تو اس کی اطلاع جو ہے وہ حضور کو ہو گئی۔ کیسے ہوئی؟ تو ایک نام حضرت عباس کا بھی آتا ہے، حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضور کے چچا۔ انہوں نے بتایا کہ لشکر تیار ہو گیا ہے اور 3000 کا لشکر ہے، اور 700 اس میں جو ہیں وہ ہیں گھوڑے والے اور تلوار والے، اس طرح۔ تو اطلاع مل گئی۔ جب اطلاع مل گئی تو حضور نے جمع کر کے میٹنگ کی کہ بھئی اب کیا کرنا ہے ان کا۔ تو یہ تو طے ہے کہ جب وہ لشکر لے کے آ رہے ہیں تو ان سے مقابلہ ہی کرنا ہے، ان کے سامنے کوئی صلح نامہ تو رکھنا نہیں ہے۔ جب ہمارا دشمن جنگ چاہتا ہے تو پھر ہم بھی جنگ چاہتے ہیں۔ اب جنگ کس طرح ہوگی؟ جنگ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ اسٹریٹجی کس طرح ڈیزائن کی جائے۔ تو آپ نے مشورہ کیا۔ سب سے پہلا مشورہ تو یہ تھا کہ بھئی
اندر رہ کے مقابلہ کریں یا باہر جا کے مقابلہ کریں. اب ظاہر ہے کہ اندر رہ کے مقابلہ کرنے کی بھی کچھ اپنے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج ہیں اور باہر جانے کے بھی کچھ اپنے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج ہیں. یہ تو ظاہر ہے اسٹریٹجی ہے، اس میں تو ہوتا ہے ایسا. تو اب جو مسلمانوں کے اندر جو نوجوان زیادہ تھے، جو جذباتی تھے، جو ذرا ایمان میں پکے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم باہر جا کے مقابلہ کریں گے، تاکہ ہم باہر جا کے جنگ کریں گے. ہمارا جو گھر ہے، محلہ جو ہے، یہ تو محفوظ رہنا چاہیے. اگر ہم اندر مقابلہ کریں گے تو ذرا سی بھی ہماری کمزوری اگر ہوئی تو یہ تو ہمارے گھروں میں گھس جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم باہر جا کے مقابلہ کریں. اور جو ذرا دوسرے ٹائپ کے لوگ تھے، جو چاہتے تھے کہ گھر کا دروازہ کھلا رہے تاکہ واپسی میں آسانی ہو، تو وہ یہ کہنے لگے کہ نہیں ہم اندر رہ کے مقابلہ کر لیتے ہیں، زیادہ بہتر ہے. باہر جائیں گے پتہ نہیں کیسا مقابلہ ہو، اندر سے پیچھے سے سپورٹ بھی ملے گی گھر میں. تو دو طرح کے جو ہے نا وہ مشورے سامنے آئے. اب ظاہر ہے مشورے جب بھی ہوتے ہیں تو ان میں مختلف طرح کے مشورے تو آتے ہیں ظاہر ہے، اور ہر طرح کے مشورے پر عمل تو نہیں ہو سکتا. جب دو الگ الگ طرح کے مشورے آ رہے ہیں تو کسی ایک پر ہی عمل ہوگا، ظاہر ہے دونوں پر تو نہیں ہو سکتا. تو اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کیا مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ہمیشہ فیصلہ جو ہے وہ میجورٹی کے اوپر نہیں ہوتا. یہ کوئی بنیادی اصول نہیں ہے کوئی اسلام کا، میجورٹی از اتھارٹی، کہ بھئی دو طرح کے لوگ سامنے آ گئے. ہاں بھئی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اندر رہ کے مقابلہ کریں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں باہر جا کے کریں گے. ایسا کرتے ہیں ووٹنگ کروا لیتے ہیں. اندر والے کتنے ہیں بھئی 1 2 3 4 5 6 7 8 یا ہیڈ کاؤنٹنگ کے ذریعے. اس طریقے سے فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا فیصلہ زیادہ مناسب ہے، کس کا مشورہ زیادہ صائب ہے، کیا بہتر ہے، تو اس کے فیصلے پر عمل کیا جاتا ہے. جنگ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا، ہے نا. انہوں نے کہا تھا کہ ایران میں ایسی جنگ کے ہم خندق کھود دیتے ہیں. تو سلمان فارسی واز آل الون، وہ اکیلے ہی تھے اس وقت، لیکن ان کے مشورے کو قبول کیا گیا. یہ نہیں کہا کہ بھائی سلمان فارسی کہہ رہے ہیں خندق کھودنا ہے، اب بتا بھائی خندق کے فار میں کتنے لوگ ہیں، اگینسٹ میں کتنے لوگ ہیں، ان سب کو کاؤنٹ کر کے جی کھودنے والے جیت گئے. تو اس طرح فیصلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ بہتر مشورہ کس نے دیا. ٹھیک ہے. ایک جگہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کے نبی موجود ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ كَثِيرًا مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اگر زیادہ تر معاملات میں وہ تمہیں فالو کرنا شروع کر دیں تو تم پھنس جاؤ گے. اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، دیکھیں بحیثیت اللہ کے رسول کے تو وہ مشورے کے بھی پابند نہیں ہے. وہ چاہے جو اس طرح فیصلہ کر دیں کہ ہاں بھئی یہ کرنا ہے، دیٹس آل. اللہ کے رسول ہے وہ. لیکن چونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر جو امور ہیں وہ مشورے سے طے ہوں. مشورے کے بارے میں قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں. ایک تو سورہ شورا کا نام ہی سورہ شورا ہے، اور ایک اور آیت ہے 2 جگہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ایک جگہ یہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ مختلف امور میں آپ ان سے مشورہ کیجیے. تو حضور کو کہا گیا ہے کہ آپ مشورہ کیجیے، اور مسلمانوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہے کہ ان کے فیصلے مشورے سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی سے پوری ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ کر دی گئی ہے شورا، کہ خلافت جو ہے وہ شورا سے طے ہوگی. یہ جو ہے نا مسلمانوں میں کہ بھئی خلیفہ جو ہے وہ مشورے سے بنے گا. تو خلیفہ مشورے سے بننے والا جو نظریہ ہے اس کی دلیل یہ ہے سورہ شورا والی آیت اور ایک دوسری والی آیت. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ تو قرآن مجید میں ہے نا، اور یہ آیتیں پیغمبر اکرم پہ نازل ہوئی ہیں. تو حضور پہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضور نے ان آیتوں پر عمل بھی کیا ہوگا، ہے نا. تو حضور نے ان آیتوں پر جب عمل کیا تو کس طرح کیا اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ مشورے سے کیا مراد ہے. حضور نے ان آیتوں پہ عمل کیا. میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی کہ جنگ احد کے لیے آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا کہ بتاؤ بھئی اندر رہ کے مقابلہ کرنا ہے یا باہر جا کے مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ مشورہ کس چیز میں ہے؟ یہ مشورہ ایکچولی اسٹریٹجی کے اندر ہے، وار اسٹریٹجی کے اندر مشورہ ہے کہ بھئی آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے.
کیونکہ اسٹریٹجی کے لوگ اور بھی ہو سکتے ہیں ماہرین، کیا پتہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوں جو زیادہ بہتر مشورہ دے دیں، جن کی اچھی زیادہ غلط نظر ہے، تو ان کی رائے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی حضور نے کسی بھی جنگ میں سپہ سالار بنانے کے لیے مشورہ کیا کہ بتاؤ اس کو سپہ سالار بنائیں یا اس کو بنا دیں؟ حضور کبھی مکے سے باہر گئے، مدینے سے باہر گئے تو اپنی جگہ کسی نہ کسی کو مدینے میں چھوڑ کر گئے، نمائندہ چھوڑ کر گئے، تو آپ نے کیا مشورہ کیا کبھی کہ اس کو چھوڑ کر جائیں یا اس کو چھوڑ کر جائیں؟ مکہ فتح ہو گیا، مکے میں ایک نوجوان کو آپ نے مکے کا اپنا نمائندہ بنایا، امیر کہہ لیں جو کہہ لیں، کیا مشورہ کر کے بنایا کہ بتاؤ اس کو بناؤں یا نہیں بناؤں؟ تو حضور نے کبھی بھی لیڈرشپ کے لیے مشورہ نہیں لیا، اسٹریٹجی کے لیے مشورہ ضرور کیا لیکن لیڈرشپ کے لیے مشورہ نہیں کیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کسی بھی لیول پہ لیڈرشپ دینے کے لیے مشورہ کیا ہو کہ بتاؤ اس کو دیا جائے یا نہ دیا جائے، یا کس کو دیا جائے، کچھ نام پروپوز کرو، یہ آپ نے کبھی نہیں کی۔ تو جتنی آیتیں مشورے کی ہیں ان پر خود حضور نے عمل کیا اور کر کے بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى، امرہم ان کا امر، ان کا معاملہ، امر یعنی بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ امر، جیسے ہم اردو میں کرتے ہیں میٹر، کہ ان کا جو امر ہے، ان کا جو میٹر ہے، ان کا جو ایشو ہے، امرہم جو ہے اس میں مشورہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری جو بحث جب ہوتی ہے امامت کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے، تو وہاں پر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو امامت ہے یہ امرہم نہیں ہے، یہ امر اللہ ہے، اور امر اللہ میں جو ہے وہ مشورہ نہیں ہوتا۔ من محمد وآل محمد صلوات۔ جو امرہم ہوگا، جس کا تعلق ان سے ہوگا کہ بھئی اندر رہ کے مقابلہ کرنا ہے یا باہر جا کے مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ تم لوگوں کو کرنا ہے، اندر کرو گے تبھی تمہیں لڑنا ہے، باہر جاؤ گے تمہیں لڑنا ہے۔ تو اپنے جو تمہارے معاملات ہیں وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لو کہ یہاں زیادہ بہتر مقابلہ کر سکتے ہو یا وہاں جا کے مقابلہ کر سکتے ہو۔ لیکن وہ معاملہ کہ جس کا تعلق اللہ سے ہے اس میں آپ نے کبھی مشورہ نہیں کیا، اس میں جو اللہ کا فیصلہ آیا اس کے مطابق عمل کیا، بلکہ بعض اوقات لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کر لیا، آپ نے اسامہ بن زید کو کیوں لیڈر بنا دیا، یہ اعتراضات آئے نا سامنے۔ تو یہ معاملات اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہمیشہ۔ تو مشورہ ہوا، مشورہ میں پھر یہ طے پایا کہ باہر جا کے مقابلہ کریں گے، باہر جا کے کریں گے۔ اب جب باہر جانے کا وقت آیا، لشکر تیار ہوا، مشکل سے 1000 لوگ تیار ہوئے، پہلے تو 313 ہوئے تھے 1000 کے مقابلے میں، اب وہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے تو اس کے مقابلے میں 1000 نکلے بڑی مشکل سے۔ نسبتاً گھوڑے زیادہ تھے، تلواریں زیادہ تھیں۔ اصل میں جنگ بدر میں جو مسلمانوں کو کامیابی ہوئی وہ اتنی زبردست کامیابی تھی، اور اس سے مسلمانوں کا ایسا رعب قائم ہوا کفاروں کے دلوں میں، مشرکین کے دلوں میں، مدینہ کے یہودیوں کے دلوں میں، اور پھر جنگ بدر میں جن مجاہدین نے حصہ لیا ان کی جو اپریسیشن ہوئی قرآن کریم میں، اللہ کے رسول کے ذریعے جو عزت افزائی ہوئی، اس کے بعد بہت سے لوگوں کے اندر جذبہ جہاد جو ہے وہ امنڈ کے سامنے آیا۔ اب جب اگلی جنگ ہوئی تو بہت سے لوگ نکل کے آئے کہ اب ہم بھی جائیں گے میدان جنگ میں، تو اس لیے تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی، ادھر بھی تعداد بڑھ گئی تھی مشرکین کی، ادھر بھی مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، لیکن بہرحال ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 1 کے مقابلے میں 3 کی طرح تھی، تو کم تھی تعداد کا۔ اب جب کوئی لشکر ایسا ہو کہ جس کے اندر تعداد کم ہو، اس کا مقابلہ کسی ایسے لشکر سے ہو جس کی تعداد زیادہ ہو، تو وہاں پر جو جذبہ ہوتا ہے نا یہ بڑا کام آتا ہے۔ آپ کم تعداد کے باوجود ایک بڑے لشکر سے مقابلہ کر رہے ہیں تو جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم کہیں گے جذبہ ایمانی کے ساتھ، جذبہ شہادت کے ساتھ، جذبہ جہاد کے ساتھ، جب بھی جیت سکتے ہیں آپ، ورنہ اپنے سے کم تعداد پہ کیسے جیتیں گے؟ یا تو اسلحہ کی بنیاد پہ جیتیں گے، اسلحہ بھی آپ کے پاس کوئی خاص نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ اب ایک ہی چیز رہ جاتی ہے اور وہ ہے جذبہ ایمانی، کہ جذبہ ایمانی کے ساتھ ہی جا رہے تھے مسلمان، اب جا کر وہاں پر مقابلہ کریں گے، یا جذبہ شہادت کی کوئی بات نہیں، بہت سارا کیا ہوگا، مر جائیں گے،
مر جائیں گے تو بھی ہم ختم تو نہیں ہوں گے، باقی رہیں گے، ایک حیات ابدی حاصل ہو جائے گی۔ شہداء کا مقام بھی سمجھ رہے تھے وہ، کہ شہید کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں، ہے نا، تو یہ ساری چیزیں تو ان کے سامنے تھیں، اسی جذبے کے ساتھ وہ جا رہے تھے۔ لیکن ایک تو پہلا دھچکا اس وقت لگا مسلمانوں کو کہ جب عبداللہ ابن ابی نے اپنے 200 ساتھیوں کے ساتھ لشکر سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ عبداللہ ابن ابی جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف منافقین تھا، جس کا نام مسلمان ذرا کھل کے لے سکتے ہیں کہ منافقین کا سردار تھا وہ، باقی لوگوں کا نام لے نہیں سکتے، FIR کٹ جاتی ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ چونکہ اس کی منافقت کئی مرتبہ ظاہر ہو چکی تھی، تو سب سے پہلی جو کھل کے ظاہر ہوئی منافقت وہ جنگ احد کے موقع پر ہوئی۔ اچھا، عبداللہ ابن ابی بھی اور اسی کے ہم نوا اور لوگ بھی ہوں گے جو کہہ رہے تھے اندر ہی بیٹھ کے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ جب دو طرح کے مشورے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی ایک پر عمل ہو سکتا ہے، دونوں پر تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ باہر جائیں گے، جب باہر جائیں گے تو آف کورس اندر رہ کے نہیں کریں گے، تو باہر نکل گئے۔ جب باہر نکل گئے تو اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن راستے میں وہ جو ہے نا وہ کنوینسنگ کرتا رہا، لوگوں کے پاس جاتا ہے، مسلمانوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، بیچ بیچ میں جب لشکر جا رہا تھا باتیں کرتا رہا کہ باہر کیوں جا رہے ہیں، اندر ہی رہ کے مقابلہ کر لیتے، اور اس طرح کچھ چیک کرتا رہا کہ بھئی یہ جو مسلمان ہے اس کا ایمان کتنا پکا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے مسلمان نے جواب میں کہہ دیا نہیں بس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے، باہر نکل کے مقابلہ کرنا ہے، 1.5 سال ختم ہو گئی بات، وہ پرانی بات تھی، ہم جب وہاں باتیں کر رہے تھے، اب کیا ہے؟ اس نے دیکھ لیا وہی پکا ہے ذرا، پھر کسی اور سے پاس چلے گئے، ہاں بھئی یہ باہر نکل کے کیوں جا رہے ہیں، اندر رہ کے مقابلہ کر لیتے، ہمارے گھر پیچھے خالی ہیں، کہیں دشمن ادھر نہ چلا جائے۔ اب اگر کسی مسلمان نے تھوڑا سا نرمی دکھائی، ہاں صحیح کہہ رہے ہو یار تم، لیکن اب کیا کریں، اب فیصلہ ہو نہیں کیوں فیصلہ ہوا اب آگے بات بڑھے گی تھوڑی سی۔ تو جہاں اس نے دیکھا کہ ہاں یہ تھوڑا سا کمزور ہے مسلمان، اس نے اس کو اکسایا، کرتے 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 اس نے اپنے 200 ہم نوا پیدا کر لیے، 1000 میں 200، ٹھیک ہے، 200 اس کے سپورٹر سامنے آ گئے، اور سپورٹر کوئی معمولی نہیں، ایسے سپورٹر جو اس لشکر کو چھوڑ کے باہر نکل گئے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ایک لشکر جو جا رہا ہے اللہ کے رسول کی قیادت میں، اور اس لشکر سے 200 آدمیوں کا نکل جانا تو معمولی بات تو نہیں ہے نا، تو 200 آدمی نکل کے الگ ہو گئے۔ بہرحال پھر سمجھایا بجھایا گیا، لوگ واپس آ گئے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑا جھٹکا مسلمانوں کو لگا، کیونکہ دیکھیے جب تک کہ مورال ہائی نہ ہو آپ ایک بڑے لشکر سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جب آپ کے انٹرنل کانفلکٹ سامنے آ جائے تو آپ کا مورل ڈاؤن ہی ہوگا، ہائی نہیں ہوگا، کہ کچھ اندر ہی جس کو فوجی زبان میں کہتے ہیں نا 5th کالم، جو 5th کالم کے لوگ آ جاتے ہیں، اندر ہی ایسے لوگ ہوں اگر جو دشمن سے ملے ہوں یا دشمن کے سپورٹر ہوں یا ڈرنے والے ہوں تو اچھا امپریشن اس کا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ گئے، وہاں جانے کے بعد جیسا کہ ہوتا ہے لشکر آمنے سامنے تھا، اور پھر اسٹریٹجی کے مطابق ایک سیٹ کیا گیا پورے لشکر کو۔ جب لشکر جاتا رہا تو جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ہاکی اور فٹ بال وغیرہ کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس کے اندر ایک لیفٹ آؤٹ ہوتا ہے، ایک رائٹ آؤٹ ہوتا ہے، ایک سینٹر فارورڈ ہوتا ہے، ڈیفینڈرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اٹیکرز ہوتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ ایک میمنہ ہوتا ہے، ایک میسرہ ہوتا ہے، ایک قلب لشکر ہوتا ہے، ایک علمدار لشکر ہوتا ہے، تو اس طرح لشکر کو باقاعدہ سیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ مقابلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو جس طرح جنگ بدر میں ہوا ایسے ہی جنگ احد کے اندر سب کچھ ہوا۔ اچھا، مقابلہ جو ہے پہلے 1 to 1 ہوتا ہے، مقابلہ انفرادی ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف سے جو بہت مشہور لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو طلب کرتے ہیں، مبارز طلب کرتے ہیں، حل میں مبارز ہے، کوئی مقابلے پہ آنے والا یا آئے گا سامنے آ کے، یہ اپنا تعارف کرائے گا اور کہے گا ہے کوئی آنے والا، رجز خوانی کرے گا، رجز کا مطلب ایسے اشعار پڑھے گا جو جوشیلے اشعار ہیں، جس میں اپنا تعارف کرائے گا یا اپنے قبیلے کا تعارف کروائے گا یا اپنی شان بیان کرے گا، جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ۔ تو جس طرح ریسلنگ کے اندر ریسلر آ کے رنگ کے اوپر ذرا تھوڑی دیر اچھلتا کودتا ہے، ٹائٹل وائٹل دکھاتا ہے، تو اسی طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اور سامنے سے پھر اس کے مقابلے میں کوئی نکل کر آئے گا،
وہ کہے گا جی میں تمہارے مقابلے پر میں تو فلاں ہوں، اور یہ وہ اپنے قبیلے کا تعارف کرائے گا، اور اس کے بعد پھر آمنے سامنے دونوں کے 1 to 1 جنگ ہوگی. پھر کوئی کسی کو گرا دے گا یا کوئی کسی کو مار دے گا، پھر مزید طلب کرے گا. تو اس طرح پہلے مرحلے پر جنگ جو ہوتی ہے وہ 1 to 1 ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب ختم ہو جاتے ہیں مبارز، آمنے سامنے بلانے والے جب ختم ہو جاتے ہیں دونوں لشکر کے، ہر آدمی تو 1 to 1 نہیں لڑ سکتا نا، تو پھر اس کے بعد پورے لشکر پر ٹوٹ پڑتا ہے، جس کو جنگ مغلوبہ کہتے ہیں، ایک دم آمنے سامنے لشکر پورا. ٹھیک ہے، کربلا میں بھی اس طرح ہوا. امام حسین کے لشکر کے لوگ جو ہیں وہ 1 to 1 جاتے تھے، پہلے ایک ایک کر کے گئے. لیکن امام حسین کے ساتھ یہ ہوا کہ سب سے پہلا حملہ جو تھا، حملہ اولا، وہ چونکہ انہوں نے اس طرح کر دیا کہ پہلا حملہ ہی ایک طرح سے مغلوبہ ہو گیا، اور امام حسین کے بہت سارے ساتھی جو ہیں اس پہلے حملے میں شہید ہو گئے. لیکن پھر جلد ہی انہوں نے اس کو سنبھال لیا، اور پھر اس کے بعد 1 to 1 شروع ہو گئی جنگ، اور یہ 1 to 1 جنگ جو ہے چلتی رہی کافی دیر تک، اور پھر آخر میں دوبارہ ایک جنگ مغلوبہ ہو گئی. تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے 1 to 1 میں، کیونکہ ایک آدمی آ رہا ہے، وہ اس کے مقابلے میں دوسرا آتا ہے. تو یہ اس طرح جنگ احد میں بھی ہوا. اس میں اللہ کے رسول نے ایک درے کے اوپر، جو لوگ گئے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے مدینہ گئے ہیں، وہ جاتے ہیں کوہ احد دیکھا ہے انہوں نے کہ میدان احد کس طرح ہے، اور وہ پہاڑی زیادہ اونچی پہاڑی نہیں ہے، بہت زیادہ اونچی نہیں ہے، یہ آپ کے کٹی پہاڑی کی طرح ہی ہے جو اورنگی ٹاؤن والی. تو مقصد یہ ہے کہ وہ ایک طرح کا درہ ہے اصل میں، کہ مدینہ کے اندر جو داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص جگہ سے داخل ہو سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ ایک نیچرل وال ہے ایکچولی. ٹھیک ہے، تو حضور نے یہ کیا کہ کوئی 50 کے قریب تیر اندازوں کو آپ نے اوپر کھڑا کر دیا درے کے اوپر، تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ آور نہ ہو، کیونکہ لشکر جو ہے وہ سامنے کی طرف آ گیا، پیچھے سے ایک طرح سے سپورٹ ہے، ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کی وجہ سے سپورٹ ہے، اور اس کے اوپر وہ تیر انداز کھڑے ہیں کہ اگر کوئی ادھر سے آئے گا تو اوپر سے ان کو نظر آ رہا ہے وہیں سے وہ تیر ماریں گے، وہ بھاگ جائے گا، وہ یا مر جائے گا یا بھاگ جائے گا. تو آپ نے اس طرح ایک اسٹریٹجی بنائی کہ پیچھے سے کوئی حملہ آور نہ ہو، اور سامنے سے مقابلہ شروع ہوا. جب مقابلہ شروع ہوا تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا. دیکھیے قرآن کریم میں جو ہے سورہ آل عمران میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بھی کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کا شروع میں پلہ بھاری تھا. سنلقی فی قلوب، آیت نمبر 151 سے آنورڈ کئی آیتیں ہیں. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، کہ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب بٹھائیں گے کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے. ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین ولقد صدقکم اللہ وعدہ، اور بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم اللہ کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم خود کمزور پڑ گئے. یعنی قرآن کریم بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا پلہ بھاری تھا، تم کفار کو قتل کر رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ تم نے کمزوری دکھائی. وہ کمزوری کیا تھی اس طرف بھی قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے کہ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور امر کے بارے میں تم نے تنازع کیا. امر کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، یہاں اس سے مراد حکم پیغمبر بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کا حکم تھا. اللہ کے رسول کا حکم یہ تھا کہ جنگ میں کچھ بھی ہو، یہ جو ہم نے تمہیں کھڑا کیا ہے پہاڑیوں کے اوپر، یہاں سے ہلنا نہیں. تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے، تمہارا کام ہے اس فرنٹ کو بچانا، محفوظ رکھنا. اور وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بیان کیا کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، مسلمان کامیاب ہو رہے تھے، اور کفار و مشرکین پیچھے بھاگنے پر مجبور تھے، اور مسلمان ان کو بھگا رہے تھے. تو اوپر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اب جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی ہے. اب جب کامیابی ہو گئی ہے تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مال غنیمت سمیٹا جائے.
حالانکہ مال غنیمت بھی اللہ کے رسول تقسیم کیا کرتے تھے، ضرورت نہیں تھی کہ مال غنیمت کے چکر میں مسلمان جو ہے وہ اتنے اہم فرنٹ کو چھوڑ دیں، وہ تو اللہ کے رسول خود ہی تقسیم کریں گے بعد میں۔ لیکن بہرحال خود قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن، کہ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور امر میں تم نے تنازع کیا، امر سے بعد امر پیغمبر، وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، جبکہ تم نے یہ دیکھا کہ ما تحبون منکم، جو کہ تمہیں بہت پسند تھا۔ وہ کیا چیز پسند تھی؟ مال۔ جیسے تمہیں مال نظر آیا تو تم نے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو دنیا کو چاہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ تمہارا امتحان لے، اور پھر اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہوا کہ اس میں اوپر والے جو ہیں وہ اتر کے آ گئے، سب نہیں آئے لیکن اوپر مشکل سے 10 لوگ رہ گئے، 10-12، زیادہ تر نیچے آ گئے اور وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے مال غنیمت بٹورنے میں۔ اس وقت تک جو خالد ابن ولید مسلمان نہیں ہوا تھا، اور خالد ابن ولید بڑا جنگجو آدمی تھا ویسے، تو وہ مشرکین کا ایک لشکر کا ایک جتھا لے کر بہت دیر سے کوشش میں لگا ہوا تھا کہ پیچھے سے کسی طرح آ جائے، لیکن ہر مرتبہ اوپر سے تیر بارانی ہوتی تھی تو بھاگنا پڑتا تھا۔ پھر اس نے دور سے اندازہ لگایا کہ اوپر بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، بہت کم لوگ رہ گئے، تو اس نے پیچھے سے دوبارہ آنے کی کوشش کی۔ اوپر والوں نے تو تیر برسائے، لیکن یہ پہلے سے تیار تھے، انہوں نے بھی تیر مارنے شروع کر دی، وہ کمزور پڑ گئے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ زخمی ہو گئے، کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے، اور وہ پیچھے سے اس پہاڑی پر آ گئے، پورا لشکر لے کر، لشکر کا ایک حصہ پیچھے سے لے کر پہاڑی کے اوپر آ گئے۔ اب جب پیچھے سے آ گئے تو مسلمان تو آگے کافی جا چکے تھے، ان کو بھگاتے ہوئے کافی جا چکے تھے، یہ پیچھے سے اتر کے ان کے پیچھے آ گئے مسلمانوں کے۔ اچھا، وہ جو لشکر ادھر بھاگ رہا تھا آگے کی طرف، ان کے لوگوں نے بھی دیکھا کہ اس پہاڑی پر سے ہمارے لوگ آ رہے ہیں، پیچھے سے ہمارے لوگ آ رہے ہیں، تو وہ بھاگنے والے بھی رک گئے، وہ بھی رک گئے، اور اس دوران یہ آگے اتر کے ادھر سے۔ جب یہ پیچھے سے آئے تو یہ تو تیار ہو کر آتے ہی انہوں نے اٹیک کر دیا۔ اس وقت لوگ غافل بھی ہوں گے، اپنے اسلحہ سے ذرا جمع کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ آگے والوں نے جب دیکھا کہ پیچھے سے ہماری کمک آ گئی ہے تو آگے والوں نے بھی پلٹ کے حملہ کر دیا۔ تو بس یہ دونوں طرف سے جو حملے ہوئے تو بیچ میں مسلمان جو ہے وہ سینڈوچ بن گئے ان دونوں کے درمیان، اور پھر جو ہے وہ کافی نقصان ہوا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ٹھہرنے کے بجائے وہ تتر بتر ہو گئے، بھاگنے لگے ادھر ادھر۔ اچھا، لیکن جب بھاگنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ برا مانتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھاگنا کہہ دیتے ہیں آپ لوگ، بھاگ گئے تھے، تو ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے بھاگ گئے تھے۔ یہ ہم اگر کہیں تو ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے، استسعدون ولا تلوون علی احد، کہ جب تم بھاگ رہے تھے پہاڑی کی طرف چڑھائی میں، اور والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے، تم چڑھائی پر بھاگ رہے تھے، رسول تمہیں پکار رہے تھے، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم چڑھائی کی طرف بھاگ رہے تھے، اور حضور تمہیں پکار رہے تھے، تم جواب نہیں دے رہے تھے۔
وَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، نتیجے کے طور پر اللہ نے تمہیں غم کی پاداش میں غم دیا۔ تو یہ تو قرآن کریم نے کہا، اور تاریخی طور پر بھی ظاہر ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ بھاگ گئے تھے مسلمان۔ اب کون کون لوگ بھاگے کتابوں میں موجود ہیں۔ 3 طرح کے گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو نہیں بھاگا، جو ثابت قدم تھا، اور اس دوران ایک بات اور بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک آواز آئی کہ معاذ اللہ پیغمبر اکرم قتل کر دیے گئے۔ یہ ایک آواز آئی، کہتے ہیں شیطان کی آواز تھی، لیکن جیسی بھی آواز تھی یہ آواز کانوں میں آئی لوگوں کے۔ جب یہ آواز آئی تو ایک طبقہ وہ تھا جو مخلصین کا تھا، مجاہدین کا تھا، جو یہ طے کر کے آیا تھا کہ یا تو گھر واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تو اس نے مقابلہ آخر وقت تک کیا، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر دی۔ ایک بھاگتے ہوئے مسلمان نے دوسرے سے کہا کہ حضور اب دنیا میں رہے نہیں، اب کسی خاطر جنگ کریں؟ تو اس نے کہا جب حضور اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم رہ کے کیا کریں گے؟ اس نے کہا جب حضور نہیں رہے اس دنیا میں تو ہم رہ کے کیا کریں گے؟ اور پھر دوبارہ وہ لشکر میں داخل ہوا اور جنگ کرتے ہوا شہید ہو گیا۔ تو ایک طبقہ وہ تھا جو ایمان میں پختہ تھا اور وہ نہیں گیا، اور اسی میں سے کچھ لوگ تھے جو حضور کا دفاع کر رہے تھے، جو حضور کے آس پاس بھی تھے۔ ظاہر ان میں سر فہرست حضرت علی علیہ السلام تھے، لیکن صرف علی علیہ السلام نہیں تھے۔ بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف علی علیہ السلام رکے اور باقی کوئی نہیں رکا۔ یہ ہیں ایسی روایتیں ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال عام جو کتابیں ہیں تاریخ کی، سیرت کی، اس کے مطابق بھی زیادہ تر لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے، بہت کم لوگ بچے تھے، ان میں سب سے نمایاں امیر المومنین تھے۔ کچھ اور لوگ تھے، ابو دجانہ مثال کے طور پر۔ ایک خاتون ہے جن کا نام آتا ہے، اور وہ خاتون آئی تو کسی اور کام کے لیے تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے بعض خواتین آتی تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو مسلمان میدان چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ایک شخص جو تیزی سے جا رہا تھا اس سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہے، اب میں کیا کروں گا جنگ کر کے؟ کہا اچھا یہ اپنی تلوار تو دے کر جاؤ مجھے، تم جا رہے ہو تو۔ اس سے تلوار لے کے یا نیزہ لے کر اس اکیلی خاتون نے حضور کا دفاع کیا، حضور کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، اور کسی کو آگے نہیں آنے دیا اس نے۔ تو چند لوگ تھے دفاع کرنے والے، ورنہ باقی سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ تو یہ مخلصین بھی کچھ نہ کچھ تھے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا کہ جو گیا اور ایسا گیا کہ واپس ہی نہیں آیا پلٹ کر، کئی دن کے بعد آئے، 3 دن کے بعد صاحب، اور آنے کے بعد جو ہے وہ حضور سے نے کہا کہ تم تو بہت ہی لمبے چلے گئے۔ کہا ہم ایک غار میں جا کے چھپ گئے تھے، ایک غار میں 3 دن تک چھپے رہے، باہر نکلے تو سمجھا ہوگا کہ مشرکین کا کنٹرول ہو گیا ہوگا پورے علاقے میں، لیکن نہیں ہوا تھا کنٹرول بہرحال، تو آئے وہ پلٹ کر۔ تو ایسے گئے کہ بہت ہی لمبے لمبے چلے گئے، اور ایسے ایسے جملے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو بہت ہی افسوسناک جملے ہیں۔ مثلا کوئی یہ کہتا ہوا پایا گیا کہ کوئی عبداللہ ابن ابی سے کہے کہ جا کے بات کرے وہ ابو سفیان سے، لو عبداللہ ابن ابی سے کہے، رئیس المنافقین سے، کہ وہ جا کے ہمارے لیے ڈیلنگ کر لے کوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے بعض چیزیں ہیں، تو یہ بہت افسوسناک باتیں ہیں۔ اب جو بھی اس کی جسٹیفیکیشن ہے وہ سب اپنی جگہ۔ اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کو جب آواز دی گئی تو واپس پلٹ کر آیا، وہ بھی چلا گیا تھا لیکن وہ واپس پلٹ کر آ گیا، اور پلٹ کے آیا، لیکن اس وقت تک کافی نقصان مسلمانوں کو ہو چکا تھا۔ پھر دوبارہ جنگ ہوئی، یعنی مشرکین، آپ اوورال تو جنگ کے اگر نتائج پر بات کریں تو یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، بظاہر مشرکین کو کامیابی ہو گئی، لیکن شکست کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ مسلمان میدان جنگ چھوڑ کر آ گیا اور مشرکین نے جھنڈا گاڑ دیا۔ نہیں، دوبارہ جب مسلمان دوبارہ جمع ہوئے تو پھر ایک مقابلہ شروع ہوا،
لیکن مشرکین کو اندازہ ہو گیا کہ ہمیں چونکہ اوورال ایک کامیابی حاصل ہو گئی ہے اور ہم نے ان کو کافی نقصان پہنچا دیا ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ گیم ادھر سے ادھر ہونے سے بہتر ہے کہ ہم ڈکلیئر کر دیں کہ بس جنگ ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ بس اب جنگ ختم ہو گئی، ہم جیت گئے۔ اور پھر انہوں نے کہا اچھا ہم دوبارہ ملیں گے فلاں جگہ پر۔ انہوں نے کہا اب ہم پھر ملیں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، تو حضور نے کہا جواب دو، کہو کہ ہاں ملیں گے۔ تو پھر مسلمانوں نے کہا ہاں ملیں گے، اور پھر نیکسٹ ایئر وہاں گئے بھی مسلمان، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہوئے پھر وہ چلے گئے۔ تو وہ چلے گئے تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ سب سے جو بڑا لاس تھا مسلمانوں کا وہ حضرت حمزہ کی شہادت تھی۔ حضرت حمزہ کے جنگ بدر میں جن کا بڑا کارنامہ ہے۔ اب دیکھیں جنگ بدر میں حضرت علی کا اور حضرت حمزہ کا سب سے زیادہ کارنامہ تھا۔ تو حضرت حمزہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا ایک شخص کو جس کا نام تھا وحشی۔ جنگ احد میں بعض خواتین کا بھی بڑا رول ہے، مثلا ہند ہے، جیسے ابو سفیان کی بیوی ہند، اور اس کے ساتھ کچھ اور خواتین تھیں۔ تو جنگ بدر کے بعد چونکہ جنگ میں لوگ مر جاتے ہیں تو اس کے بعد عورتیں جو ہیں وہ روتی ہیں، تو مکے میں عورتوں کو رونے سے روک دیا گیا تھا کہ کوئی نہ روئے، کہ روئیں گے تو دل کی بھڑاس نکل جائے گی، ان کے اندر غم و غصہ باقی رہنا چاہیے۔ تو ان کو روکا گیا کہ نہیں رو، اس کا ہم بدلہ لیں گے۔ اور ہند نے اور اس کے ساتھیوں نے جو ہے وہ زینت چھوڑ دی، میک اپ چھوڑ دیا، سوگ کا اعلان ہو گیا کہ جب تک اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اس وقت تک جو ہے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو انہوں نے باقاعدہ تیاری کی، جنگ میں ساتھ آئیں، مردوں کو اکساتی رہیں، اشعار پڑھتی رہیں، اور اس کے علاوہ حضرت حمزہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے خاص طور پر وحشی کو تیار کیا گیا۔ وحشی بڑا اسکلڈ آدمی تھا اور وہ نیزے باز تھا اور بہت مہارت کے ساتھ نیزے مارا کرتا تھا۔ فلم میسنجر میں بھی میرے خیال میں دکھایا گیا یہ منظر کہ کس طرح ایک ڈانس کرتی ہوئی عورت کے سر کے اوپر جو ایک رنگ رکھا ہوا ہوتا ہے اس رنگ سے وہ نیزہ گزار دیتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ ایکسپرٹیز تھی، مہارت تھی، اور وہ ہند وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر بلا کے اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، پھر اس کو کہتی ہے کہ تم سے یہ کام لینا ہے، جنگ میں کچھ بھی ہو بس تمہیں حمزہ کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اور پھر یہ سین بھی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح وحشی جو ہے جنگ کے دوران مختلف اینگل سے حضرت حمزہ کو نشانہ بنا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے پھر ایک نیزہ ایسا مارا جو سیدھے حضرت حمزہ کے سینے پہ جا کے لگا، اور اسی سے ان کی شہادت ہوئی۔ تو حضرت حمزہ سے بڑی ڈھارس تھی، حضرت حمزہ کا بڑا روب تھا۔ تو جنگ احد میں سب سے بڑا نقصان جو ہے حضرت حمزہ کا ہوا، اور بہت 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، تو اس کو بہت بڑا نقصان سمجھا جاتا تھا۔ حضرت حمزہ کو حضور نے سید الشہداء کا خطاب دیا۔ جتنے لوگ اس وقت تک شہید ہوئے تھے ان سب میں سید الشہداء حضرت حمزہ تھے، ٹھیک ہے۔ امام حسین جو سید الشہداء ہیں وہ تمام شہداء میں پورے دنیا کے آدم تا خاتم جتنے بھی انسان شہید ہوئے ان سب کے سید و سردار تو امام حسین علیہ السلام ہیں، لیکن جنگ احد تک جتنے شہید ہوئے تھے ان تب سب کے سید الشہداء جو ہیں حضرت حمزہ ہیں۔ تو حضرت حمزہ کی قبر بنائی گئی۔ حضرت حمزہ کے لیے خاص طور پر حضور نے کہا، کیونکہ جب بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، ہر ایک کی لاش کے اوپر آ کے خواتین جو ہیں وہ رو رہی تھیں، تو حضرت حمزہ کے اوپر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ ان کی ایک بہن تھی لیکن وہ مدینہ میں تھیں، بعد میں آئیں وہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے؟ تو پھر باقی خواتین جو ہیں انہوں نے پھر اپنی لوگوں کے میتوں کو چھوڑ کے آ کے حضرت حمزہ کی لاش کے اوپر گریہ کیا حضور کے کہنے پر، اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ بن گیا کہ آئندہ کسی بھی جنگ میں کوئی بھی شہید ہوتا تھا تو اس کا مرثیہ بعد میں پڑھا جاتا تھا، حضرت حمزہ کے اوپر پہلے پڑھا جاتا تھا۔ اور حضرت حمزہ کے جو اور شہدائے احد کی
جو قبریں ہیں ان کو خاص طور پر زیارت گاہ بنایا گیا اور جاتے تھے لوگ زیارت کرتے تھے. تھوڑا سا آج کل تو مدینے کے اندر ہی ہے لیکن پہلے آپ تھوڑا سا باہر نکل کے تھا وہ. ٹھیک ہے. جناب سیرہ بھی جایا کرتی تھیں حضرت حمزہ کے قبر پہ اور وہاں جا کے بیٹھتی بھی تھیں, زیارت بھی کرتی تھیں. تو حضرت حمزہ کا ایک بڑا مقام تھا. تو جنگ احد میں مسلمانوں کو یہ سبق ملا. قرآن کریم کے مطابق جو ہے وہ جو آیت پہلے آئی تھی 155 اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی معاف کر دیا گیا. 156 میں کہا گیا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ بَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھاگ گئے لوگ, ہوتا ہے جنگ میں قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور جو کچھ بھی ہوا بہرحال, تو اللہ نے تو کہہ دیا میں معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ لوگ کیوں ٹانٹ کرتے ہیں, آپ لوگ کیوں اس کو بار بار بیان کرتے ہیں؟ تو اب کیا کریں, اب یہ آیتوں میں لکھا ہوا ہے تو ہم پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. جب بھی آیت پڑھیں گے تو اس میں تو یہ آئے گا نا, یا تو آپ آیتیں قرآن میں نہیں آتی. جب بھی آیت آئے گی ہر آیت کا ایک شان نزول ہے, اسباب نزول, تو جب بھی وہ آیت پڑھیں گے آپ وہ تذکرہ آ جائے گا. تو اب کیا کریں, آپ کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے. باقی اللہ نے معاف کر دیا. جنگ بدر میں جو کچھ انہوں نے غلطی سے ہو گئی, جو کچھ بھی ہوا اللہ نے معاف کر دیا. تو دیکھیں کسی بھی جرم کی جو معافی ہوتی ہے نا وہ ایک مرتبہ ہوتی ہے. اگر فرض کریں وہی جرم دوبارہ کر لیں, ایک چور کو آپ نے معاف کر دیا, اس نے دوبارہ چوری کر لی. ایک شخص نے آپ کے ساتھ شوٹنگ کی, آپ نے معاف کیا, پھر دوبارہ شوٹنگ کر دے گا, تو آپ دوبارہ معاف کریں گے, پھر 3 بار معاف کریں گے. یہ تو ہمارے ملک میں ہے کہ 3 مرتبہ کرپشن کرنے والے کو 4تھی مرتبہ موقع دیا جاتا ہے. ورنہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا کہ 3 مرتبہ جس نے چیٹنگ کی ہے اس کو چوتھا 4th ٹائم ایک اور چانس دیا جائے. شاید آپ کچھ بہتری آ گئی ہو اس کے اندر, ورنہ ایسا نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ جنگ احد میں جو غلطی ہو گئی کچھ لوگوں سے, اللہ نے اس کو معاف کر دیا, قرآن میں آ گیا, ٹھیک ہے. لیکن آگے بھی جنگیں آ رہی ہیں نا, پھر جنگ حنین میں پھر بھاگنے والے نظر آ رہے ہیں. ابھی جنگ حنین آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا یہی کیفیت ہے, بھاگے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول آواز دے رہے ہیں, سن ہی نہیں رہے ہیں. تو وہی چیز دوبارہ اگر ریپیٹ ہو تو کیا بار بار خدا معاف کرے گا؟ تو یہ عجیب بات. حضور کے سامنے آواز بلند ہو گئی, حکم تو یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ان کے سامنے تیز آواز میں بات نہ کرو, ولا تجہروا لہ بالقول. لیکن ہو گیا, غلطی ہو گئی, چلو آگے یہ بھی ہے کہ آئندہ خیال رکھنا, بس جو ہو گیا وہ ہو گیا, اب آئندہ خیال رکھنا. ٹھیک ہے, ہو گیا, غلطی ہو گئی, اللہ نے معاف کر دیا. اچھا معاف کر دیا ہوگا, اللہ جب کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں آئندہ خیال رکھنا, تو ختم ہو گئی بات. نہیں, حضور کے رلت سے پہلے حضور کے حجرے میں دوبارہ وہی لوگ شور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر حضور ان سے کہہ رہے ہیں ارے تم نے نہیں سنا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے تیز آواز میں بات کرنا منع ہے؟ تو وہی چیز دوبارہ ہو رہی ہے. وہی میدان جنگ کو چھوڑ کے ایک دفعہ بھاگے, پھر دوبارہ دوسری جنگ میں اسی طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں. وہی اللہ کے رسول کے سامنے شور شرابہ, پھر چلو معاف کر دیا, پھر دوبارہ. اس کے بعد تو معافی والی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اس کے بعد تو پھر وہی ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تو معاف بے شک کیا گیا, اور معاف اسی کو کیا جاتا ہے جو شرمندہ ہو, پشیمان ہو. معافی کی پہلی شرط یہی ہے, شرمندگی اور پشیمانی. تو شرمندگی اور پشیمانی ہو تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے, لیکن اس چیز کے ساتھ کہ آئندہ کیئر کرنا, دوبارہ یہی کام نہیں کرنا. تو جنگ احد سے مسلمانوں کو بہت سبق ملتا ہے, اور وہ سبق یہی ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی. اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا اس کو تم نے فالو نہیں کیا, دنیا کی طرف لپک پڑے, ٹوٹ پڑے. یعنی یہ خیال آیا شاید کہ اگر یہ مال غنیمت حضور جمع کریں گے تو ہمیں نہیں ملے گا شاید, اس طرح کی کوئی چیز. تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان ان کو ذاتی طور پر بھی ہوا, بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے,
اور اوورال مسلمانوں کا امپریشن امیج جو ہے وہ خراب ہو۔ ادھر جب واپس آئے مدینہ کے اندر تو پتہ چلا کہ مدینہ کے اندر جو ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع اور بنو قریظہ اور بنو نذیر، 3 قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینہ کے اندر تھے۔ تو پتہ چلا بنو قینقاع جو ہے ان کے ساتھ الگ مسائل چل رہے ہیں، پہلے سے چل رہے تھے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے، اور پتہ چلا کہ یہ تو کچھ اور پلاننگ کر رہے تھے۔ تو حضور نے جا کے ان کا محاصرہ کیا، ان کو ڈس آرم کیا بنو قینقاع کو، اور پھر ان کو جو ہے وہ نکال باہر کیا۔ تو اس طرح یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی، جنگ احد۔ لیکن اس سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ حضور کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، ظاہری طور پر بھی۔ جو ایک اچھی بات ہے، جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان سن 2 ہجری اور سن 3 ہجری، ان کے درمیان جو ایک اچھی چیز ہوئی وہ ہے مولا علی کی جناب سیدہ سے شادی۔ یہ شادی بھی بہت تاریخی شادی ہے، اور حضور کی جو صاحبزادی ہیں ان کے جو فضائل ہیں، کمالات ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ حضور ان سے کتنی محبت کرتے تھے اور وہ حضور سے کتنی محبت کرتی تھی، یہ سب چیزیں مسلمانوں کے سامنے تھیں۔ تو بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ حضور کے گھر رشتہ بھیجیں، اور انہوں نے رشتے بھیجے، بڑے بڑے لوگوں نے، مشہور لوگوں نے۔ جب وہ رشتے آئے تو آپ نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ فاطمہ کے رشتے کا فیصلہ تو اللہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ رشتے آئے لیکن چلے گئے۔ البتہ انہی میں سے بعض لوگوں نے پہلے تو حضور کی بیٹی کے لیے رشتہ دیا، جب وہ رشتہ نہیں ہوا تو پھر اپنی بیٹی حضور کو دے دی۔ پہلے داماد بننے کی کوشش کی، جب وہ نہیں ہوا تو سزر بن گئے۔ تو اس طرح بھی ہوا۔ اور کچھ لوگ جو ہے کافی ان کے پاس مال تھا، تو انہوں نے حضور کو مال کی آفر کی، کہا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں گے تو میں یہ جو سرخ اونٹوں پر لوڈ کر کے یمنی کتان جو مہنگا والا کپڑا ہوتا ہے اس کے تھان لوڈ کر کے دوں گا، آفر، مال کی آفر۔ تو آپ سخت ناراض ہوئے، آپ نے منہ پھیر لیا کہ اللہ کے نبی کو معاذ اللہ یہ مسلمان مال کی آفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مال کے ذریعے اللہ کے رسول جو ہے وہ اس کو رشتہ دیں گے۔ تو اس طرح بھی ہوا۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت علی علیہ السلام کا رشتہ آیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو بھی حضرت عباس نے کہا کہ تم دو نا رشتہ، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں آفر پہ کرنے کی، میں تو کہا نہیں تم رشتہ تو لو، بھیجو تو صحیح، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت علی نے یہ پیغام بھجوایا، تو حضور نے بلایا ان کو، آپ بلا کے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ یعنی بے شک اسلام کوئی مال کو انکریج نہیں کرتا، لیکن شادی کے لیے لڑکے کے پاس کم از کم ایسی چیز ہو کہ وہ نان و نفقہ فراہم کر سکے، جو اس پر واجب ہے شریعت کی طرف سے۔ اگر نان و نفقہ بھی نہ فراہم کر سکے، ایسے اس کے ہاتھ میں دے دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ نان و نفقہ فراہم کر سکے، منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے۔ اور نکاح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ مہریہ میں بھی ہو، مہر میں بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ تو جو کچھ تھا مولا علی کے پاس اس سے آلریڈی اللہ کے رسول واقف تھے۔ آپ نے کہا 3 چیزیں ہیں میرے پاس، ایک تلوار ہے، ایک اونٹ ہے، اور ایک جو ہے زرہ ہے۔ زرہ اور زرہ بختر کہتے ہیں، زرہ اور خود زرہ بختر، 3 چیزیں ہیں کل۔ اب علی کی تلوار بھی ضروری ہے، تو علی کی تلوار نہیں ہوگی تو آگے بھی جنگ آنے والی ہے۔ اور وہ جو اونٹ تھا وہ پانی بھرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو وہ بھی گھر کی ضرورت ہے، اونٹ۔ اور ایک چیز رہ گئی اب زرہ۔ تو علی علیہ السلام جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو خود اور زرہ کے بغیر لڑتے تھے، فری ہینڈ لڑتے تھے۔ زرہ کا مطلب وہ جیکٹ نما جو ہوتی نا
لوہے کے چین سے بنی ہوئی، تاکہ تلوار کا جو وہ ہے معمولی زخم نہ آئے۔ تلوار جب چلتی ہے جنگ میں تو بہت ہی خطرناک چلتی ہے، اور کوئی بھی تلوار کسی بھی چڑھتی ہوئی اگر لگ جائے اور انسان نہ بھی مرے تو زخمی تو ہو جائے گا نا، اور زخمی ہو جائے گا تو مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو چھوٹے موٹے زخموں سے بچنے کے لیے زرہ ہوتی ہے، اور لوہے کا ایک یا پتھر کا بعض اوقات کھود ہوتا رہا ہیلمٹ، وہ سر پہ پہنتے تھے تاکہ سر پہ وار نہ آئے، ورنہ تو بہت خطرناک تلواریں جو ہوتی تھی وہ خود وہ زرہ کو کاٹ کے اتر جاتی تھی پوری۔ اگر ایسا کوئی وار لگ جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ تو جنگ میں انسان گیا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم چھوٹے موٹے زخم سے زخمی نہ ہو، اس کے لیے یہ زرہ پہنتے ہیں۔ یہ علی علیہ السلام زرہ نہیں پہنتے تھے، زرہ جو ان کے پاس تھی وہ تو ویسی آپ نے نکال دی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو زرہ ہے نا اس کو بیچ دو، پیسے آ جائیں گے کچھ۔ انہوں نے کہا ایز یو وش، زرہ لے آ کے انہوں نے بیچ دی۔ وہ زرہ جو ہے وہ 400 450 یا میکسیمم 500 درہم کے اندر وہ زرہ بک گئی۔ وہ 500 درہم لا کے انہوں نے حضور کے ہاتھ میں رکھ دیا کہ یہ ہے وہ رقم، کل پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں کہ اتنا رکھ دو کہ کبھی طلاق دینے کے بارے میں سوچ نہ سکے یہ، اور سوچے گا تو اس کو مہر دینا پڑے گا۔ یعنی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مہر جو ہے شاید یہ کوئی سیکیورٹی ڈپازٹ ہے، شادی کے لیے کوئی بیمہ ہو رہا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر دوسری طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں، پھر وہ لڑکا تنگ کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، بعد میں یہی خاتون جاتی ہیں خلا لینے کے لیے، پھر وہ خلا لینے جاتی ہے تو مہر معاف ہو جاتا ہے، یا خود ہی ڈیلنگ کرتی ہیں کہ چلو مہر معاف کرتے ہیں، تم طلاق دے لو، جان چھوڑو میری۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، مہر جو ہے کوئی سیکورٹی کی رقم نہیں ہے۔ تو مہر بھی ایک ٹوکن آف لو ہے، مہر ان محبت ایک ٹوکن ہے، تو کچھ نہ کچھ دینا ہے، لیکن وہ اسٹیٹس کے مطابق ہی لوگ رکھتے تھے اور زیادہ مہر رکھتے تھے۔ لیکن حضور نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ بہترین عورتیں میری امت کی وہ ہیں جن کا مہر کم ہو۔ تو حضور نے جب اپنی بیٹی کا عقد کیا اور مہر 500 درہم مقرر ہوا، یعنی ایک زرہ کی قیمت 500 بنی میکسیمم، تو یہ اس زمانے کے مطابق خاص طور پر شرفاء کے لیے جو ہے یہ بہت معمولی رقم تھی، بہت کم تھی یہ۔ تو کچھ لوگوں نے اس پہ تبصرہ کیا اور کہا کہ حضور نے اپنی بیٹی کو بہت کم مہر میں دے دیا، ان معاذ اللہ کو ویلیو ڈاؤن کر دیا آپ نے۔ تو جناب سیدہ اس بات پر خوش ہوئیں، آپ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان آپ نے بہت اچھا کیا، میرا مہر کم رکھا، مہر کم رکھا آپ نے۔ تو بہرحال وہ پھر حضور نے اس پیسے کو لے کر اس کے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ جو ہے وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس رکھوا دیا، کہا کہ رکھو بعد میں ان کو دینا، ان کے کام آئے گا۔ اور باقی 2 حصے جو تھے وہ ایک حصے سے آپ نے شادی کے دن کی تیاری، دلہن کی کچھ کپڑے، خوشبو، اس قسم کی چیزیں یہ منگوایا، اور دوسرے حصے سے آپ نے کچھ سامان منگوائے گھر کے، کچھ برتن، کچھ بچھانے کی چیزیں، کچھ ایسی چیزیں۔ کل 15 چیزیں بنتی ہیں، وہ جو کتابوں کے اندر اس کی لسٹ ہے، تو 15 کے قریب چیزیں ہیں، اور وہ 15 کے قریب چیزیں ہیں وہ زیادہ تر مٹی کی ہیں یا لکڑی کی ہیں، زیادہ تر مٹی یا لکڑی کی چیزیں ہیں۔ تو وہ چیزیں خریدی گئیں جس کو کہتے ہیں جہیز۔ تو یہ جہیز حضور نے دیا اور جہیز علی نے لیا۔ تو جہیز دینا بھی سنت ہے اور جہیز لینا بھی سنت ہے۔ ظاہر ہے حضور جہیز دے رہے ہیں اور علی جہیز لے رہے ہیں، تو پھر جہیز سے سنت ہو گیا نا۔ لیکن یہ جہیز وہ ہے جو دولہا کے مال سے لیا گیا ہے، یہ وہ جہیز ہے جو دولہا نے اپنی جہیز اپنے جیب سے تیار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ جہیز نہیں ہے جو دولہا کے ابا نے، دولہا کے ماموں نے، دولہا کے بہنوئی نے، خالو نے، محلے داروں نے، رشتہ داروں نے مل کے اکٹھے کیا ہے۔ تو یہ جہیز جو ہے یہ تو سنت ہے، اور وہ جہیز لعنت ہے جس کی وجہ سے آج لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح یہ چیزیں تیار ہوئیں۔ پہلے آپ کا عقد ہوا، اور پھر 1 مہینے کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی، اور پھر
اسی پیسوں سے جو ہے پھر بعد میں ولیمہ کیا گیا، علی علیہ السلام نے ولیمہ کیا. مجھے نہیں معلوم کہ اس پیسے سے کیا یا کس طرح کیا، لیکن یہ پیسے اپنے رکھ دیے تھے. یہ بعد میں جناب ام سلمہ نے ان کے حوالے کیا، لیکن بہرحال حضرت علی علیہ السلام نے ایک ولیمہ کا اہتمام کیا. یہ جو شادی کی دعوت ہوتی ہے جو لڑکی والے کرتے ہیں، یہ اس کلچر میں نہیں تھا. دعوت جو ہوتی ہے صرف لڑکا کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں ولیمہ، ٹھیک ہے، جس کو کہا گیا سنت ہے. تو لڑکا دعوت کرتا ہے، اور خود پیغمبر اکرم جناب سیدہ کی سواری کے ساتھ گئے اور جا کر علی علیہ السلام کے گھر تک پہنچا کر آئے. اس طرح آپ کی رخصتی ہوئی. بہرحال یہ شادی جو ہے وہ اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ اس میں جناب سیدہ جو کہ اس کائنات کی عورتوں کے سید و سردار ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور علی علیہ السلام جو مولا کائنات ہیں، ان کے درمیان یہ ازدواجی رشتہ قائم ہوا اور ایک گھرانہ وجود میں آیا. ایک ایسا گھرانہ کہ جو عصمت اور طہارت کا گھرانہ ہے، اور اللہ کے رسول کی نسل جو ہے پھر اسی گھرانے سے چلی. پھر حسن و حسین کی ولادت ہوئی. تو ایک آئیڈیل گھرانہ ہے. اس گھرانے کے اندر جو ہے وہ سادگی ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، احترام ہے ایک دوسرے کے لیے، عبادت ہے، اطاعت ہے، ایثار ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اس گھرانے کے اندر نظر آئیں گی. حضور نے پوچھا دوسرے دن علی علیہ السلام سے کہ بیوی تمہیں کیسی ملی؟ ایک عالم دین جب اس واقعے کو بیان کر رہے تھے تو انہوں نے اس کو مصائب کے طور پر بیان کیا نا، کہ یہ سوال جو ہے وہ عام طور پر مائیں کرتی ہیں، باپ نہیں کرتے. یعنی ماں جو ہے ساس داماد سے پوچھتی ہے اور کہ بیوی کیسی ملی، لیکن جناب سیدہ کی والدہ نہیں تھی. تو بہرحال آپ نے پوچھا کہ بیوی تمہیں کیسی ملی؟ تو علی علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ ہے جو اصل میں شوہر اور بیوی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئیڈیل شوہر، ایک آئیڈیل بیوی کا تصور ہے اسلام میں، جس میں آپ نے فرمایا کہ نعم العون فی طاعت اللہ، کہ اطاعت الہی میں سب سے زیادہ مدد کرنے والی. بر محمد وآل محمد صلوات. تو آئیڈیل بیوی وہ ہوتی ہے کہ جو اطاعت الہی میں شوہر کے ساتھ تعاون کرے، اینڈ وائس ورسا. آئیڈیل شوہر بھی وہی ہوتا ہے جو اطاعت الہی میں بیوی کے ساتھ تعاون کرے. اور ہمیں اس گھرانے میں وہ تعاون نظر آتا ہے قدم قدم پر، ہر چیز میں. جبھی قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، سورہ حل عطا کا نزول ہوا ہے نا، یؤفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. یہ کون سا نظر ہے؟ یہ نظر وہ ہے جناب سیدہ نے مانی ہے. حسن و حسین بیمار ہوئے، پھر صحت مند ہوئے، آپ نے نظر مانی، روزوں کی نظر. تو نظر کا مطلب ہے منت. نظر جب کہتے ہیں نا فقہی اصطلاح میں، تو اس سے مراد ہے منت. وہ نظر نہیں جو ہم لوگ نظر کرتے ہیں. ہم جو نظر کرتے ہیں یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے. اور لفظ نظر فقہ میں استعمال ہوتا ہے وہ منت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو واجب ہو جاتا ہے. تو جو منت مان لیتے ہیں بعد میں واجب ہو جاتی ہے وہ چیز. تو منت کس سے مانی؟ جناب سیدہ نے. روزے کس پر واجب ہوئے؟ جناب سیدہ پر. لیکن روزے علی علیہ السلام نے بھی رکھ لیے، روزے حسن و حسین نے بھی رکھ لیے. یہ کیا ہے؟ اطاعت الہی میں تعاون کرنا ہے. کہ گھر میں اگر خاتون روزے سے ہیں تو باقی کام تو اس کو کرنے پڑیں گے نا، گھر کے، شوہر کے، بچوں کے. تو علی علیہ السلام نے بھی روزے رکھ لیے تاکہ سب گھر والے روزے سے ہوں گے. تو ہر معاملے میں تعاون. اس طرح ایک آئیڈیل گھرانہ وجود میں آیا. اللہ کے رسول کو مدینہ آنے کے بعد ایک طرح کی خوشی ملی. مکے میں آپ بہت عرصے سے اس قسم کی کسی خوشی سے محروم تھے. مدینہ آنے کے بعد آپ کو ایک بڑی خوشی ملی. بعد میں حسن و حسین کی ولادت ہوئی تو اور خوشیاں آئیں. تو مشرکین کو یہ باتیں گراں گزرتی تھیں کہ مدینہ میں جانے کے بعد حضور سیٹ ہو گئے، آرام سے ہیں، خوشیاں بھی مل رہی ہیں، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے. تو ان کو تکلیف ہوتی تھی. تو وہ پھر لشکر لے کر آتے تھے
کہ کسی طرح ان کو نقصان پہنچایا جائے، ان کو ٹیز کیا جائے۔ تو جنگ احد جو ہوئی وہ جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ہوئی، اور جنگ احد میں جو ناکامی ہوئی وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہیں ختم کروں گا میں، لیکن ایک جملہ میں عرض کروں کہ یزید جب تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اسیروں کا کاروان آیا تو یزید کچھ اشعار پڑھ رہا تھا جو کفری اشعار ہیں۔ اس کے اندر وہ کہہ رہا تھا کہ کاش آج میرے بدر والے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو مجھے شاباشی دیتے کہ میں نے کس طرح بدلہ لیا ہے۔ تو بدر والے آبا و اجداد کو، اچھا وہ جو شعر ہے ایکچولی جو یزید نے پڑھا تھا وہ جنگ احد کے بعد کسی نے پڑھا تھا، اور یزید وہی شعر دہرا رہا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا یزید کا اپنا شعر تھا۔ اینی بات یہ ہے کہ بدر میں جو لوگ مارے گئے تمہارے آبا و اجداد، وہ تو حالت شرک اور کفر میں مارے گئے، جہنم واصل ہوئے، اور آج 50 سال گزرنے کے بعد وہ بدر والی شکست جو ہے وہ تمہیں بھولی نہیں جا رہی، اور وہ تمہیں یاد آ رہا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی نازل ہوئی، یہ سب ماشاءاللہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جنہوں نے اقتدار کی خاطر رچایا۔ تو اس قدر آپ دیکھیں جنگ بدر کتنی اہم تھی۔ تو اس طرح بدری صحابہ کی بڑی اہمیت تھی۔ تو بدر کی شکست جو ہے بڑی تاریخی شکست تھی۔ جنگ احد میں انہوں نے بدلہ ضرور لیا، لیکن آگے آپ دیکھیں کہ زیادہ عرصے یہ نہیں چلا۔ جنگ خندق میں دیکھ لیں یا اور جنگیں، تو اس میں مسلمانوں نے پورا کر دیا۔ تو یہیں روک دیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین مبین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ضروری سوال ہے، کوئی تبصرہ ہے تو